ٹی وی پر یہ بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنا پردہ فرض ہے کہ نہیں ہے، یہ تمہیں پتا ہے یا ہمیں پتا ہے، یہ تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں کیا؟ حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے کمرے میں موجود ہے، وہ ام مکتوم موجود ہے، نابینا صحابی ہے، محمد رسول اللہ باہر سے آتے ہیں، حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں، حضرت سودہ کو دیکھتے ہیں، کہا کہ تم اس انسان کے سامنے بیٹھے کیسے ہو؟ تم کیسے بیٹھے ہو؟ یہ تو غیر محرم تمہارے پاس ہے، تم کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے۔ ارے تاریخ نے آج تک یہ صفحہ کرتاس ان الفاظ کو کیا ہے، قرآن نے بتا دیا، حدیث نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے ان الفاظ کو بتا دیا، کہا کہ تم بھی اندھی تھی اگر یہ اندھا تھا، اگر امی عائشہ کو اپنے بیٹے کے سامنے پردہ کرنا فرض تھا، آج تک تم ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے اپنے ان بالوں کو کیا کہتے ہیں کھولتے ہوئے یہ کہہ دینا یہ کس اسلام میں نہیں لکھا ہے۔ ارے تو پر لعنت ہو تیری زندگی پر، قرآن کے کاف سے تم واقف نہیں ہو، بیٹھے ہو اسلام سمجھانے۔ اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ قرآن کریم کو، محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو ہم نہیں چاہتے، منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں، منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں، الفاظ کی شعلہ بیانی ہم بھی جانتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں تو موبائل کے اندر بیٹھ کر اپنے کمرے کے اندر آگ لگاؤ، ہم کہیں تو شکایت ہوگی، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، مگر ظلم کی ایک داستان ہے۔ ایسے لوگوں کو لگام لگانی چاہیے جو اس طریقے پر ملک کی شیعہ پسندی کو ختم کرانا چاہتے ہیں، جو مسلمان کے اور دوسرے مذاہب کے درمیان دار کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پالو، یا تو ان کی زبانیں بند کرو، ورنہ ہمیں ان کی زبانیں بند کرنا آئے گا، اس لیے کہ یہ قوم کے بھی دشمن ہے، ملک کے بھی دشمن ہے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرے ہیں۔ جو پردے کو کہے گا یہ لڑکیاں ٹپا لگا کے آتی ہے، بے شرم، تجھے طاقت ہے تم ننگا پھر، تمہیں کون کہتا ہے؟ ایک قوم ننگا بھی گھومتی ہے، کپڑا نہیں پہنتی ہے، مسلمانوں نے اسے کچھ نہیں کہا، تم چاہے جیسے چاہو چلو، تم مسلمانوں کے پردے کو ٹپا سے تعبیر کرو گے۔ لہذا اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے جس کی حقانیت ہے، جس کا سچا پن موجود ہے۔ اسلام ہر ایک کی عزت کو چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گاڑی میں کر رہے تھے، سفر ٹرین میں، سامنے ایک سکھ کی بیٹی بیٹھی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، ادھر سے جوان بھی تھی۔ حضرت نے فرمایا، کہا کہ بڑے میاں اس بیٹی کو پردہ کرانا چاہیے تھا، اس بیٹی کو پردہ کرانا چاہیے تھا۔ اس نے تو وہی اپنا جواب دیا، کہا کہ بیٹی ہی تو ہے، بیٹی ہی تو، ورنہ تھانوی نے غلط نگاہوں سے دیکھا کب تھا، اس نے کب غلطی سے اس بات کو بتایا تھا؟ مگر تھانوی میں نے کہہ دیا تھا، جہاں وہ شریعت شناس تھا وہاں وہ نبض شناس بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو ایسے بات سمجھ میں نہیں آئی، اب مجھے پریکٹیکل نہ سمجھانا ہوگا۔ دبا ایم کوڈ ایم ساتن اس نے اپنے ٹھیلے سے نکالی آچار کی بوتل، اس نے نکالی ٹھیلے سے آچار کی بوتل، اور سکھ بھائی جو تھا سلوک ٹھوکت راوی چناب یوان یعنی موشو کھوت کاڑن ہمیس کیا لوگینی آساس آپ املاج ٹھوکت راونی پتھر دبان جو سردار جی یہ کیا ہوا؟ تم تو تھوک یہ منہ کا لعاب نیچے ڈالنے لگے، کھایا تو تم نے نہیں؟ کہا کہ کھایا تو نہیں، سونگ تو پہنچی نا۔ کہا کہ جب اس سونگ سے تیرا اثر پڑے گا یقیناً تیری بیٹی بے پردہ ہے، سونگ تو کسی کے ہاں پہنچ جائے گی،
تھی، لہذا خطرہ اس جگہ پر تیری بیٹی کی عصمت کا ہے۔ ہم عصمت کے محافظ ہیں، ہم حیا کے محافظ ہیں، ہم دین کے محافظ ہیں، ہم حیا کے محافظ ہیں، ہم انسانیت کے محافظ ہیں۔ ہم اسی بات کو بتلا رہے ہیں، تب جا کر اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ مولوی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہو۔